رمشا اور رضا ایک سچی محبت۔ پہلا منظر، دو نیک دل انسان۔ رمشا ایک بہت ہی باحیا، نیک، پڑھی لکھی اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ کالج میں لیکچرار بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ زندگی میں اس کا اصول تھا، محنت، دعا اور اخلاق، بس یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ ادھر رضا تھا، سیدھا سادھا، شریف، ایماندار اور پڑھا لکھا نوجوان۔ وہ ایک IT کمپنی میں کام کرتا تھا، اپنی ماں کا لاڈلا اور سب کا اچھا چاہنے والا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی ایک تعلیمی سیمینار میں ہوئی۔ بات چیت ہوئی، سوچ ملی، دل بھی آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ رمشا کو لگا، یہ لڑکا دوسروں سے الگ ہے، بہت صاف دل کا ہے۔ رضا کو بھی لگا، یہ لڑکی میرے دل کی عزت ہے، اس میں غرور نہیں، صرف اخلاق ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان خوبصورتی سے رشتہ بن گیا۔ دوسرا منظر، شادی کی خواہش۔ رضا نے گھر جا کر ماں سے کہا، امی، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، بہت نیک ہے، تعلیم یافتہ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی خوش ہو گئیں، بیٹا اگر تم راضی ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ نکاح آسان کرو۔ ادھر رمشا کے گھر بھی بات کی گئی، اس کے والدین بھی رضا کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ سب نے کہا، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، مگر کہانی میں مشکل تب آئی جب… تیسرا منظر، رشتے میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ۔ کچھ رشتہ دار، کچھ حسد کرنے والے اور کچھ فالتو باتیں کرنے والے، انہوں نے رمشا اور رضا کی شادی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا رضا کماتا کم ہے، دوسرا کہتا لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، گھمنڈی ہوگی۔ کوئی کہتا یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے، خاندان نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ حقیقت میں رضا بھی شریف تھا، رمشا بھی شریف تھی، لیکن لوگ ہمیشہ اچھی چیز دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں۔ رمشا کی ماں بھی پریشان ہو گئیں، وہ کہنے لگیں، بیٹا لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ رمشا نے سر جھکا کر کہا، امی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر یہ رشتہ مقدر میں ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ چوتھا منظر، رضا کا صبر۔ رضا کے گھر بھی رشتہ داروں نے زہر گھول دیا۔ کسی نے کہا، لڑکی ہمارے خاندان کی نہیں، یہ رشتہ مت کرو۔ کوئی بولا، تمہیں بہتر رشتہ مل جائے گا، مگر رضا مضبوطی سے بولا، میری نظر میں صرف اخلاق، کردار اور ایمان اہم ہے۔ رمشا ہر لحاظ سے بہترین ہے، میں اسی سے شادی کروں گا بس۔ رضا کی ماں نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ رشتہ انسانوں سے نہیں، نصیب سے بنتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پانچواں منظر، رکاوٹوں کا بڑھ جانا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے رمشا کے گھر جا کر جھوٹ بول دیا کہ رضا گاڑی نہیں رکھتا، اچھی نوکری نہیں، ذمہ دار نہیں، اس کی ماں سخت مزاج ہے۔ رمشا اندر سے ٹوٹ گئی، مگر اس نے نماز میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں ہے تو راستے آسان کر دے، اگر نہیں تو مجھے صبر دے اور بہتر عطا فرما۔ ان دعاؤں میں ہی اس کے دل کو سکون ملا۔ چھٹا منظر، تقدیر کا فیصلہ۔ ایک رات رمشا کے والد نے سب کو بٹھایا۔ ہم نے دونوں خاندانوں کو جانچا اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں رضا اور اس کی فیملی بہت پسند ہے، لوگوں کی باتوں پر نہیں جائیں گے۔ رمشا کے چہرے پر آنسو آ گئے، شکر کے، خوشی کے۔ اسی طرح دوسری طرف رضا کی ماں نے بھی بیٹے سے کہا، بیٹا ہم رمشا کو اپنی بہو بنا کر ہی رہیں گے۔ جو لوگ روک رہے ہیں وہ خود کبھی خوش نہیں رہتے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا ہے۔ یوں دونوں گھروں نے ہمت سے، سمجھداری سے، اللہ پر بھروسہ کر کے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور پھر آخرکار شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ آٹھواں منظر، شادی کے بعد کی زندگی۔ شادی کے بعد ان کی زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ دونوں نے مل کر گھر، خاندان، رشتے اور زندگی کو محبت سے سنبھالا۔ رمشا نے لیکچرار کی نوکری حاصل کر لی، رضا نے بھی اپنے کریئر میں ترقی حاصل کی۔ دونوں ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے، ایک دوسرے کی مشکل میں ساتھ کھڑے رہتے۔ ہر نماز میں وہ دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں غلط لوگوں سے بچا اور اچھے فیصلوں کی توفیق دے، اور اللہ نے انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ آخری منظر، ایک بہترین مثال۔ آج ہر کوئی کہتا تھا، دیکھو
یہ وہی رشتہ ہے جسے لوگ توڑنا چاہتے تھے، اور آج یہ شادی سب سے مضبوط، پرسکون اور خوشحال ہے۔ رمشا رضا دوسروں کو نصیحت کرتے، اپنے فیصلے خود کرو، لوگوں کی باتوں میں آ کر زندگی خراب نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رشتے ایمانداری اور کردار سے بنتے ہیں، نہ کہ دنیا کی باتوں سے۔ اور یوں رمشا اور رضا کی محبت صرف دلوں میں نہیں، دلوں کی دعا بن گئی۔ کہانی کا سبق: اچھے لوگ ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ جب ملانے پر آتا ہے تو دنیا روک نہیں سکتی۔ رشتہ مال، خاندان یا حیثیت سے نہیں، اخلاق، نیکی اور ایمان سے بنتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو لوگ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔